رانا صاحب وزیر اعظم اب بڑا واضح کہہ چکے ہیں الیکٹورل ریفارمز وہ لانا چاہتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو رائج کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں، اور پھر سینٹ میں بھی شو آف ہینڈز کا طریقہ کا رائج کیا جائے گا۔ نون لیگ اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ آپ لوگ ساتھ دیں گے حکومت کا اس پر؟ کیا ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ حکومت جو ہے اس نے 2.5 سال جو ہے اس ملک اور قوم کے ضائع کیے ہیں، اور اپوزیشن نے غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تمام تر ریزرویشن کے باوجود اور الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے باوجود پارلیمنٹ کا حصہ بنی، لیکن یہ ایسا نااہل اور نالائق ٹولہ اس ملک پہ مسلط ہوا کہ انہوں نے اس تعاون کو جو ہے وہ این آر او کا نام دیا، گالیاں دیں، مقدمے بنائے، ریفرنسز بنائے۔ تو اب اپوزیشن یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کی حامل سلیکٹڈ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی معاملے پہ تعاون نہیں ہوگا۔ اب اس ملک میں فری فیئر الیکشن جو ہے اس کے لیے جدوجہد جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی، اور اس ملک میں جو ہے وہ ایک فری اور فیئر الیکشن ہوں گے۔ بٹ ٹھیک ہے، عوام کی مینڈیٹ سے جو لوگ بھی برسر اقتدار ہیں، جو جماعت بھی آئے، وہ آ کے پھر جو ہے ان بنیادی مسائل کے اوپر جو ہے وہ سب کا کنسنسس حاصل کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو حل کرے۔ لیکن ہاں صاحب، جو اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ کا جو سسٹم رائج کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اس سے الیکشن بڑا صاف شفاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح سینٹ میں لوگ وفاداریاں بدل دیتے ہیں، وہاں اگر شو آف ہینڈ کا طریقہ کا رائج ہو جائے تو پھر وہ وفاداریاں خفیہ طور پر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو ڈر لگے گا، ایکسپوز ہو جائیں گے وہ لوگ جو پھر راتوں رات تبدیل کر لیتے ہیں اپنی وفاداریاں۔ نون لیگ کیا اس پر سوچ رکھتی ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں ویسے تو یعنی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گورننس کے مسائل ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہو پارلیمنٹ میں۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اکنامک ریفارمز اور اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھ کے بات ہو۔ لیکن مل بیٹھ کے بات ہو کس سے؟ جو اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے، جس کی نظر میں اپوزیشن جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، جو نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے جھوٹے مقدمے بنواتا ہے، جو ڈرگز کے مقدمے بنواتا ہے بیٹھ کے خود جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف۔ تو بات چیت کے بغیر یا بیٹھے بغیر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ وہ 2.5 سالوں میں اپوزیشن کے ساتھ اس وقت بھی نہیں بیٹھا جب ملک کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے حملہ ہوا تھا۔ تو ایسے خود غرض اور ایسے جو ہے وہ نفرت اور انتقام میں غرق انسان کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی؟ تو یہ تو یک طرفہ طور پہ وہ جو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن ان کے ساتھ جو ہے اب کسی صورت میں جو ہے وہ بات کرنے یا بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اب صورتحال آگے مزید بھی خراب ہو سکتی ہے، چونکہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس کی بھی انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی۔ کل مانسہرہ میں آپ لوگوں نے جلسہ کیا، وہ بھی بغیر اجازت کیا، لیکن اب وہاں کی مقامی حکومت اور پھر شوکت یوسفزئی صاحب بڑا واضح کہہ چکے کہ اب اگر جلسہ ہوتا ہے پشاور میں تو پھر قیادت کے خلاف جو بھی وہاں کے لوگ ہوں گے وہ پھر ان پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ تو صورت اب کیونکہ ظاہر ہے کووڈ کی دوسری لہر بڑی خطرناک ہے، جلسوں پر پابندی عائد ہو چکی ہے، یہ جلسے تمام آپ کے اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے؟ جی بالکل، جلسے جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جہاں پر یہ جھوٹے مقدمے درج کر رہے ہیں وہاں پہ یہ مقدمے بھی درج کریں، اور یہ جو ان کا جعلی پراپیگنڈا ہے اس کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے، اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلسے کے شرکاء کو جو ہے وہ باقاعدہ سینیٹائزر اور ماسک جو ہے وہ مفت تقسیم کریں گے۔ حالانکہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے یہ کام کرے۔ جب نظام زندگی چل رہا ہے، کوئی چیز روکی نہیں گئی، نہ بسوں میں سفر، نہ ٹرینوں میں سفر، نہ سڑکوں پہ، نہ بازاروں میں، نہ مارکیٹس میں، تو جلسے جو ہیں یہ بھی تو کھلی فضا میں ہوتے ہیں نا۔ اور یہ بڑا ان کا جو ہے یہ اپنا ناکام پراپیگنڈا۔ جب گوجرانوالہ میں جلسہ تھا وہ اتنا شور مچایا انہوں نے کہ جو گوجرانوالہ میں کرونا آ گیا ہے، روز وہاں پہ جناب انہوں نے ہمارے خلاف مقدمے درج کرنے شروع کر دیے۔ جس دن جلسہ ختم ہو گیا کرونا بھی ختم ہو گیا۔ اب ملتان میں جو ہے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، وہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، مارکیٹیں بند کر رہے ہیں کہ جی کرونا آ گیا ہے۔ جس دن وہاں پہ جلسہ ہوگا کرونا ختم ہو جائے گا۔
تو یہ جو ہے یہ کوئی تحریک ہم ان سے اجازت لے کے نہیں چلا رہے، لیکن جو ہمیں جلسوں یہ کرونا بھی تو ایک حقیقت ہے اپنی جگہ۔ مصدق ملک صاحب اس وقت کرونا کا شکار ہوئے میں، کیپٹن صفدر صاحب کو کرونا ہوا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، ایک طویل فہرست ہے اس وقت بڑے سینئر سیاستدانوں کی جو اس وقت کرونا کا شکار ہیں۔ کل مریم نواز صاحبہ جب مانسہرہ میں خطاب کر رہی تھیں، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے، کسی ایک نے بھی ایس او پی کو نہیں فالو کیا ہوا تھا، نہ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ تھی، نہ کسی نے کوئی ماسک پہنا ہوا تھا۔ تو ابھی تک صرف اپوزیشن کی نہیں، حکومت کے جلسوں میں بھی ان ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے، پھر جس کا خمیازہ ظاہر عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال اس کا جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، ایس او پیز کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ماسک جو ہے وہ پہننے چاہیے، سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ سانس کے مسائل سے دو چار ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے یہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے سانس کی کسی بیماری میں یا الرجی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اور دوسرا جو ایج فیکٹر جو ہے وہ اس میں بڑا جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہے، تو ان چیزوں کو اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بالکل ہاؤس باؤنڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے کہ باقی سب کو ماسک استعمال کرنا چاہیے، سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کرے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں مفت فراہم کرے۔ گورنمنٹ نے آگے ان چیزوں میں بڑا پیسہ بنایا ہے، ان کی اے ٹی ایم جو ہے نا وہ بھری گئی ہیں۔ یہ ایک انجیکشن کا انہوں نے ذکر کر دیا، بعد میں وہ انجیکشن 800 کا تھا، بعد میں پھر وہ 10-12 ہزار کا ہو گیا۔ یہ جو ماسک ہے 2 روپے کا 20 روپے میں بکتا رہا ہے، لیکن تو بڑا لوٹا گیا ہے عوام۔ رانا صاحب آپ کو یاد ہے آج سے 7-8 ماہ پہلے جب یہ کرونا کی پہلی لہر نئی آئی تھی، وزیر اعظم اس وقت لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے، تو تمام اپوزیشن جماعتیں، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، خود آپ کی جماعت کے سینئر رہنما، اس وقت ان پر یہ زور ڈالتے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لوگوں کی جان کو محفوظ کیا جانا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے تو اپوزیشن کا بیانیہ بالکل بدل چکا ہے۔ آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جلسے بھی ہونے چاہیے، تمام کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے، اس لیے جلسے بھی ہم کرتے رہیں۔ تو وہ اس وقت کیوں آپ کا موقف مختلف تھا، آج اپوزیشن کا موقف کیوں بدل گیا؟ چلے اگر آپ بات کو اس طرح سے لیتے ہیں تو پھر حکومت کا موقف کیوں بدل گیا ہے؟ حکومت کا اس وقت اور موقف نہیں تھا، اگر ہمارا یہ تھا تو پھر اب حکومت کا بھی بدل گیا ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے یہ سیکھا ہے کہ نظام زندگی معطل یا بند کر کے نہیں جیا جا سکتا، اس کے irreparable لاس ہوئے ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے، اور کرونا سے پھر بھی کوئی نہیں بچ سکا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے جتنی بھی جو ہے وہ تدابیر لیں، اس کے باوجود کرونا نے 22 جون میں آ کے پکڑا۔ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی شفقت، مہربانی اس خطے پہ اوپر، صرف پاکستان نہیں، کہ یہاں پہ کرونا کے اثرات وہ نہیں ہیں جو یورپ میں ہیں۔ یورپ میں جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، اس کے باوجود وہاں پہ جو ہے ڈیتھس جو ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں گئی ہیں۔ تو اس لیے نظام زندگی، کاروباری زندگی کو ٹھپ کر کے، بند کر کے بھی کرونا سے جو ہے وہ نہیں بچا جا سکا۔ لیکن اس لیے کرونا کے ساتھ جینے والی بات جو ہے ایس او پی، وہی آخر اب دنیا پوری اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور وہی نتیجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ حکومت جو ہے یہ صرف اپنی نمبر بازی کے لیے جو اس قسم کے کام کرے، مثال کے طور پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ کیا سمارٹ لاک ڈاؤن؟ جس محلے کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے مین گیٹ کے اوپر 4 سپاہی بٹھا دیتے ہیں کہ ایک سڑک کے اوپر بینچ رکھ کے، اس محلے کے جو باقی 11 راستے ادھر ادھر سے سب دنیا آ جا رہی ہے۔ کیا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پہلے جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا مارچ میں یا اپریل میں یا فروری میں یا بعد میں مئی میں، کہاں تھا لاک ڈاؤن؟ وہ لوگ اپنے محلوں میں اسی طرح سے وداؤٹ اینی ایس او پیز، وہاں پہ لوگ اکٹھے، اور پھر رورل ایریا جہاں پہ آبادی آپ کی 70% ہے، وہاں پہ آپ یقین کریں میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرا حلقہ جو ہے وہ سیمی رورل ایریا ہے، کسی ایک بندے نے بھی کبھی جو ہے نا وہ ایس او پیز کا جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا، اور نہ ہی وہاں پہ کبھی لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔